بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت رسول کورس کی آج 17ویں کلاس ہے۔ 16 کلاس الحمدللہ ہو گئی ہیں اور اب 16ویں کلاس سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ خصائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل کی سنت، یعنی عادت عام طور پر آپ کی کیا رہتی تھی چیزوں کو برتنے میں۔ کھانے کی سنتیں آپ کو بتا دی گئی، اب پانی پینے کی سنتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ٹھیک۔ تو آج پانی پینے کی سنتیں، اسی طریقے سے سونے کی سنتیں بھی۔ پانی پینے کی سنتیں دراصل یہ کھانے کے ساتھ ہی ہو جانی چاہیے تھی، مختصر ہیں۔ نمبر 1، پانی بیٹھ کر پئیں۔ یہ وہ چیز ہے، پانی تو پینا ہی ہے، بیٹھ کر اس نیت کے ساتھ پئیں گے کہ حضور ہمارے بیٹھ کر پیتے تھے تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے پئیں۔ نمبر 3، پانی دیکھ کر پئیں۔ پانی دیکھ کر پینا بھی سنت ہے۔ ہر سنت ہم کو کس سے قریب کر رہی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب بھی کر رہی ہے اور بیماریوں سے بھی بچا رہی ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ کیوں کہیں بھائی؟ جس اللہ نے پانی دیا اس کا نام لینا تو ازبز ضروری ہے، اگرچہ سنت ہے یہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے یہ شکر ادا کرنا۔ 3 سانس میں پئیں، کم از کم 3 سانس میں پئیں۔ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کر جو پیتے ہیں، آپ لوگ سائنٹیفکلی طور پر جانتے ہیں کتنا فائدہ دیتا ہے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ کیا بات آئی تھی؟ کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ اور کرنے کے بعد الحمدللہ اگر کہا جائے تو خیر و برکت اپنی جگہ، حساب نہیں ہوتا۔ ہاں کہ بھائی پینے سے پہلے بسم اللہ، اگرچہ حدیث یہ ضعیف ہے۔ صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ پانی 3 سانس میں پیئے، ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں، بلکہ بہتر ہے کہ بسم اللہ کہہ کر شروع کریں۔ پہلے سانس پر الحمدللہ، دوسرے سانس پر الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سانس پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہیں۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ نمبر 9، دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اللہ ہم کو اس میں برکت دے اور اس کو ہمارے لیے زیادہ کر دے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزوں میں زیادہ کی دعا مانگی گئی ہے، ایک علم میں اور دودھ میں۔ پلانے والا آخری میں پیے، کبھی پلانے کی نوبت آئے تو وہ آخری میں پیے۔ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیے، اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی چوس چوس کر پیو اور غٹ غٹ کر کے نہ پیو۔ تو 3 سانس میں پینا تو یہ کم سے کم ہے۔ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے نہ پیو۔ دیکھیے کتنی صحت کا خیال ہے شریعت، حدیث ہے مشکات میں باقاعدہ۔ ایسے برتن ہٹا دینے چاہیے جن کی کناریاں ٹوٹ جائیں۔ پیالے میں سانس نہ لیں، پیالے سے منہ ہٹا لیں۔ پانی پی رہے ہیں، سانس لینا تو منہ ہٹا کر، اور مشکیزے سے منہ لگا کر نہ پئیں۔ اب مشکیزے کی جگہ لے لی، پی لیتے ہیں مگر۔ تو یہ پانی پینے کی سنتیں تھی۔ اب جو سنتیں شروع ہو رہی ہیں وہ ہے سونے کی سنتیں۔ سونے یعنی سلیپ کی، گولڈ کی۔ نمبر 1، عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے کی فکر کرنا اور بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ ہاں عشاء پڑھ لی، اب جلد سونے کی فکر کرنا ہے۔ کیوں آ گئے بھائی؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ البتہ دینی مجالس اختیار کی جا سکتی ہیں، قرآن پڑھنا۔ اسی طریقے سے بیوی بچوں سے نصیحت یا دلچسپی کی باتیں کرنا سنت ہے عشاء کے بعد۔ بیوی سے کرو اچھی اچھی باتیں۔ بیوی سے کیا ہوتا ہے، جو گندی گندی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اچھی اچھی باتیں کہلاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں وہ بھی اچھی باتیں کہلاتی ہیں، جس سے
دل خوش ہو بس. ہاں ولگیرٹی اتنی نہ ہو جو گالی تک پہنچے. وہ جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں شریعت نے جس سے محبت بڑھے, سمجھے, وہ اچھی کہلاتی ہیں شریعت کے نزدیک. وہ باتیں اچھی ہیں. بیوی سے کرنا, یہاں تک کہ بیوی کو بغیر میوزک کے گانے سنانا بھی جائز ہے. سمجھ رہے؟ غزلیں سنائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے اہل بیت سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے, کبھی گھر کے متعلق, کبھی عام مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ سوئیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز فوت ہو جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرو. جب یہ سونے کے وقت کے معاملات چل رہے ہیں, اور بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کے منہ بند کر دو, اور سوتے وقت چراغ بجھا دو, لائٹیں بجھا دو, بس ڈم لائٹ کوئی اتنی ہو بس وہ جلتی رہے, یعنی جلتا چھوڑ کر مت سو جاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے. برتن کھلے ہوئے, برتن کو کھلا چھوڑنا بھی خلاف سنت. سونے کے لیے مسواک کریں, مسواک کر کے سوئیں. پہلے سے وضو ہے تو کافی ہے, ورنہ وضو کر لیں, اور وضو نہ کریں تو کم از کم سونے کی نیت سے تیمم ہی کر لیں. اگر یہ نہ کر سکیں, آلس آ رہا ہے تو تیمم ہی کر لیں, کچھ تو کریں. وضو کر کے سونے سے نیند بڑی شاندار آتی, بڑا اچھا لگتا. سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگائیں. سرما ہے لگانا چاہیے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے, اور کوشش کریں اسمد سرما مل جائے, اسمد وہ لگائیں, وہ سنت ہے, حضور کی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک سیاہ رنگ کی سرمہ دانی رکھی رہتی تھی, ہر رات سوتے وقت سرما لگاتے, ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی لگاتے, اور کبھی ہر آنکھ میں 2 مرتبہ, اور آخری مرتبہ ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگاتے. یعنی کبھی کبھی 2 سلائی لگا کے اور ایک سلائی پھر لے کر وہ دونوں آنکھوں میں لگا لیتے تھے. تو یہ بھی دونوں طریقے ثابت ہے. اس کو ریفریش کر کے بھی لگانا ثابت ہے آخری مرتبہ میں, اور ایسے ہی والی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے دوسرے کپڑے کی تہبند باندھتے اور کرتا اتار کر ٹانگ دیتے, اور پھر آرام فرمانے سے پہلے بستر کو کپڑے سے 3 بار جھاڑ لیتے. تو تہبند باندھنا کیا ہے بھائی؟ کون باندھتا آپ میں سے؟ سنت ادا کر, بہت مزہ آتا بھائی تہبند میں, بہت اچھا لگتا ہے. لوور میں وہ مزہ نہیں ہے تہبند میں بھائی. ہاں, اور تہبند منگواؤ اسماعیلی کا, بہت اچھا ہوتا ہے. ایک تو مولانا کا آتا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی چلا جائے. جب سنت ہے تو راستہ بھی مل جائے. میں اسماعیلی لنگی بہت اچھی لگتی ہے, ہم وہی باندھتے ہیں بھائی. تو تہبند پتا ہوتا ہے یار یہ والا آ رہا, تو ہم تو تہبند باندھ کے آتے. خیر, آج کل تہبند باندھنے والے کو اولڈ سمجھا جاتا ہے, اور سمجھا جاتا ہے بہت دقیانوس ہے. ایسا نہیں بھائی, بڑے بڑے پروفیشنل لوگ تہبند باندھتے ہیں, اور تہبند باندھنے کے بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑے فائدے تو یہ سنت ہے. تو یہ خریدیں گے بھائی تہبند انشاءاللہ, اور پھر باندھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ, وہ ہم سکھا دیں گے. تہجد کی نیت کر کے سونا, اور تہجد کے لیے مصلی سرہانے رکھ کر سونا سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوئیں گے بھائی آج انشاءاللہ, سرہانے رکھ کر سوئیں گے. نہیں اٹھ پائے وہ الگ بات ہے, کم سے کم یہ سنت تو ادا ہوگی یار. جب آنکھ کھل جائے اور توفیق مل جائے, مصلی, یہ دل میں خیال ہے مصلی تو یہیں رکھا ہے یار, بچھا لو بس وضو کر کے آگے پڑھ لو 2 رکعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس رخ پر ہوتا تھا جس طرح قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے, ایسا بستر ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں, ہمیشہ بوقت خواب آپ کے سرہانے 7 چیزیں رکھی رہتی تھی. بوقت خواب, خواب یعنی سونا, سونے کو اردو میں خواب بھی کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں وہ خواب دکھا, یعنی سونے میں وہ چیز نظر آئی, خواب میں دیکھا, اسی لیے اس کو بھی خواب کہا جاتا ہے جو کچھ دیکھا. اصل میں وہ خواب, اس لیے سونے سے اس کو تشبیہ دے دی جاتی ہے.
اصل لفظ یہ کہ خواب میں نے دیکھا. فرق سمجھے؟ یعنی میں سو گیا تھا تو دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ وہ جو لاشعور میں چیزیں چل رہی تھی وہ آئی. کیا 7 چیزیں تھی؟ تیل کی شیشی. اوہو، تیل سے ہم لوگوں کو آج کل بہت نفرت ہے. جین زی کو تو ہے، ملینیم کو بھی ہے. کیا کہتے بھائی ہم لوگ وہی تو ہیں. آپ کیا ہیں؟ جین زی ہیں؟ آپ بھی جین زی ہیں؟ 96؟ ہاں تو 96 تک ہی حد ہے. 96 تک. ہاں تو تیل کی شیشی، کنگھا، تو خیر کہنے کی باتیں ہیں. ہاں کنگھا، سرمے دانی، قینچی، مسواک، آئینہ، چھوٹا سا آئینہ، اور ایک چھوٹی سی سیخ جو سر کھجانے کے کام آتی تھی. چھوٹی سیخ تھی. یعنی دیکھیے یہ اس میں صفائی کتنی ہے کہ ہمارے پوروں میں کچھ نہ بھرے، آلودہ نہ ہو، ہم کسی چیز سے کھجا رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھیے نفاست ہے طبیعت کی. طبیعت کی نفاست اگر اس میں غور کریں. اب اگر کوئی رکھ لے بہت بن ٹھنڈا کہ خواب میں کوئی آ رہا ہے کیا، یہ چیزیں رکھ کر سو رہے. ایک مرتبہ ہم کنوارے تھے، سوتے وقت فیس واش کر کے سونے گئے تو ایک صاحب کہنے لگا کیا بات کہ خواب میں کوئی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں کیا؟ جو بڑے پھر ہم نے کہا وہ کر لیتے سوتے وقت. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تو چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کی حاجتی رکھی رہتی. رات کو جاگتے تو اس میں پیشاب کرتے. یہ اس وقت کے حالات کا معاملہ تھا. یعنی ایک بڑا پیالہ رکھا رہتا تو اس میں کبھی آپ پیشاب فرما لیا کرتے تھے. کیونکہ بھائی پہلے تو 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، ہے نا، ایسا تھا. اب پاس میں اب نہ رکھنے بھائی صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرش پر، کبھی چمڑے پر، کبھی ٹاٹ پر اور کبھی زمین پر سوتے تھے. کبھی فرش پر ایسے ہی، کبھی چمڑے پر، کبھی ٹاٹ پر. مطلب بہت ملائم بستر نہیں ہوتا تھا حضور کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل یعنی اوندھے منہ لیٹ کر سونے سے منع فرمایا. ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو اپنے منہ کے بل اوندھا سو رہا تھا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے اقدس سے ٹھوکر مار کر فرمایا اٹھ بیٹھ، یہ جہنمیوں کا سونا ہے، اسے مت سو. بعض لوگ بڑا سکون ملتا ہے موبائل لے کر الٹے پڑ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایسے چھت پر سونے سے بھی منع فرمایا جس پر کوئی پردہ یا آڑ یا رکاوٹ کی کوئی چیز نہ ہو. جیسے دیوار بھی نہ کھڑی ہو اور دوسری بلڈنگیں ایسی ہوں جس سے بے پردگی ہوتی ہو، جو اونچی ہوں. ایسی چھتوں پر سونا خلاف سنت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنے بستر پر سونے کے لیے پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کی طرف لپکتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اپنی بیداری کو برائی پر ختم کر، اور فرشتہ کہتا ہے خیر پر ختم کر. یعنی اپنے جاگنے کو برائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے خیر پر ختم کر. اگر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کے بعد سوتا ہے تو رات بھر فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھے اس طریقے سے. پھر پوری بسم اللہ پڑھ کر سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونکیں اور اس طرح دم کریں کہ کچھ تھوک کے ذرات بھی نکل آئیں. ایسے یہ طریقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. اور اس کے بعد جہاں تک ممکن ہو پورے بدن پر دونوں ہاتھوں کو پھیریں. پہلے سامنے کے حصے سے شروع کریں، سر، چہرہ اور پیروں تک، اس کے بعد کمر کی طرف ہاتھ پھیر لیں. اس طرح 3 بار کریں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. اس کے علاوہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر سوئے. یہ بھی سنت صاحب.
آیت الکرسی بھی پڑھیں، اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رات بھر ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ صاحب. اور کلمہ استغفار 3 بار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صغیرہ اس کلمے کے ذریعے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر. پھر سونے کی دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت واحیا، یا یہ پڑھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعائیں ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو سب کو ملا لیں اگر آپ، تو مشکل سے 8-10 منٹ کا جو ہے یہ معاملہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب قبلہ رو ہو کر آرام فرماتے تھے اور رخسار شریف کو داہنی ہتھیلی پر رکھتے تھے. یہ داہنی کروٹ. جب بستر پر لیٹ جائیں تو قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اس میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے. کیونکہ ابھی 3 قل آپ کو بتائے گئے، یہ چوتھا قل رہ رہا تھا یہ کب پڑھنا ہے. بعض روایت میں آیا اس کے پڑھنے کے بعد کوئی دنیاوی بات نہ کرے. اب کوئی دنیا کی بات نہیں کرتی. سونے کے وقت اچھے خواب کی دعا، اللہم انی اسألک رؤیا صالحا صادقا غیر کاذبا نافعا غیر ضارہ. اے اللہ میں تجھ سے سچے خواب کا سوال کرتا ہوں جو جھوٹا نہ ہو، نفع بخش ہو، نقصان دینے والا نہ ہو. کیونکہ خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے. جو چیز یہ خواب کو 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو صرف خیالات ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خواب کی بعض باتیں پوری ہوتی ہیں، تو خواب کی دنیا کو بھی ہلکے میں نہ لیں اور ہلکے میں بھی لیں. بعض دفعہ کسی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیو اسی کو پیل لے خواب میں. تو یہ تو خیالات ہے. جب سونے لگے اور نیند نہ آئے تو یہ پڑھیں، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی القیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلا وانم عینی. جب سوتے سوتے ڈر جائے یا گھبراہٹ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے. اب سوتے سوتے ایک دم آ کر گھبراہٹ، پسینے پسینے آ رہے، اس کی بھی دعا بتا دی. یار کیا چھوڑا ہے، میں بتا دوں کیا چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا شریعت میں. اگر شریعت کو اس حساب سے پڑھ لے کوئی اور سن لے صحیح طریقے سے، تو کسی کے وظیفے کی کوئی ضرورت نہ ہو کہ ہمارے پاس وظیفہ ہے، اس وقت کی فلاں دعا ہمیں ملی ہوئی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ ڈر جانے پر یا کوئی ناگوار خواب دیکھنے پر ہے. جب برا خواب دیکھے، یہ تو ڈرنے کی تھی، نارملی ڈر گئے. جب برا خواب دیکھے تو الگ ہے اس کی. لو اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برے خواب سے. یعنی اس میں اگر کوئی غلط اثر آ رہا ہو، اس کی کوئی غلط تعبیر ہو، اللہ بچا لے. 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ بائیں جانب دھتکارے، تھو تھو تھو، 3 مرتبہ بائیں جانب دھتکار دے اور کروٹ بدل کر سو جائے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھے. برے خواب کو کسی سے ذکر نہ کرے. یہ سب عمل کرنے سے وہ خواب انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اچھا خواب دیکھیں، آپ کو لگتا ہے یہ اچھا خواب ہے تو ذکر کریں کبھی اپنے مخلص سے. پورے خواب سے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.